قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس آیا نور اور کتاب مبین۔ تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ کتاب مبین تو یہ قرآن مجید ہے جو الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اور نور کیا ہے؟ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس چیز کو پیدا کیا وہ مجھ محمد کا نور تھا۔ سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا گیا، تو گویا واضح ہوا ایک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور دوسرا نور محمد آیا۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس نور کے دو ٹکڑے کیے گئے، انا و علی من نور واحد، مجھے اور علی کو ایک ہی نور کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک نور کا حصہ، یہ نور ایک ہی نور جناب عبد المطلب کی پیشانی میں تھا، جو ہے کہ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجس کالجاہلیۃ بانجاسہا، کہ آپ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں کہ یہ نور پاک و پکیزہ ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا۔ وقد تقلبک فی الساجدین، کہ آپ کے نور کی نقل و حرکت اللہ رب العزت نے سجدہ گزاروں میں رکھی۔ اور امام فرماتے ہیں اس نور کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک، اور حضرت عبد المطلب سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آدھا نور کا حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، آدھا نور کا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں چمکا۔ تو اس نور کو پاک و پکیزہ اسلاب سے گزارا، اور مختلف اسلاب پاکیزہ سے یہ جلوہ گر ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں چمکا، وہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں چمکا اور ایک حصہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا۔ تو 30 سال پہلے یکم عام الفیل 17 ربیع الاول کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس عالم ظہور میں شہود ہوا، اور ٹھیک 30 سال بعد 30 عام الفیل کو 13 رجب المرجب کو حضرت علی ابن ابی طالب کا اس عالم وجود میں شہود ہوا۔ تو یہ پاک و پکیزہ نور اللہ رب العزت نے اس نور کو مختلف اسلاب سے گزارا نکاحوں کے ذریعے۔ اب 13 رجب کی رات تھی، رات کا سہانا وقت تھا، عروس شب مغربی کنارے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی۔ تارے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے۔ تارے سیارے کسی نور کے ظہور میں رقصاں تھے۔ کتب اپنی جگہ پہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا کہ جنت اس شان سے سجائی گئی، زعفران کی گھاس لگائی گئی، تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، اور چاند اپنی زوباریوں سے 4 چاند لگا رہا تھا کہ فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اسد کی مدر، اسد کو لیے ہوئے رات کے عالم میں خانہ کعبہ کی طرف خرامہ ٹہلتی ہوئی تشریف لائیں۔ حالانکہ بی بی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے تشریف لا رہی ہیں، جناب ابو طالب کی اجازت سے تشریف لا رہی ہیں، اور خانہ کعبہ کے کلید بردار بھی حضرت ابو طالب ہیں، چابی پاس ہے، لیکن بی بی نے چابی نہیں لی، بلکہ بی بی ابن عباس
کہ والد جناب عباس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اس عالم میں دیکھا کہ ان کو درد ذہ درپے ہے اور بی بی خانہ کعبہ کے قریب دیوار کے پاس دعا مانگ رہی ہیں۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات کا عالم ہو، دیوار پھٹ رہی ہو، عورت ذات ہو، آگے بڑھ رہی ہو، پیچھے نہ ہٹ رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ بی بی آئی نہیں، بلائی گئی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے، رات کے اس عالم میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی، اے فاطمہ بنت اسد تو نے کیسے گوارا کیا ہوگا، یا تو تنویر امامت کے اشاروں پہ چلی یا خانہ کعبہ نے خود تجھے پکارا ہوگا۔ تو رات کے عالم میں بی بی آئی ہیں، اس کا مطلب ہے بی بی خود آئی نہیں، بلائی گئی ہیں۔ اب دعا کی ہے بی بی نے، خانہ کعبہ کو گواہ بنا کے دعا کی ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں بی بی نے دعا کیا ہے، اللہم انی مؤمنۃ بکا و بکتبک و برسلک و بانبیائک و بملائکتک المقربین یا و بملائکتک، یا اللہ تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے ملائکہ پہ ایمان رکھتی ہوں۔ یہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کو گواہ بنا کے دعا کر رہی ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتی ہوں، اس کے رسولوں کو بھی مانتی ہوں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتی ہوں، انبیاء کو بھی مانتی ہوں، رسولوں کو بھی مانتی ہوں، ملائکہ کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ تو جس ابو طالب کی محکومہ کا ایمان کا عالم یہ ہے کہ اس کے حاکم کا عالم ایمان کیا ہوگا کہ بی بی خانہ کعبہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہے کہ میں ان سب چیزوں پہ ایمان رکھتی ہوں۔ تو ابو طالب تو ابو الائمہ ہے، کل ایمان کا باپ ہے، رسالت ماب کا پروردہ ہے، پالنے والا ہے، تربیت فرمانے والا ہے، رسالت ماب کا نگہبان ہے۔ ہاں، کیا عظمت ہے جناب ابو طالب کی۔ تو خدا نخواستہ قرآن کہتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، تو مشرکات سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد تو اتنی بڑی مومنہ ہو اور ان کے والی پر، ان کے حاکم کے ایمان پر شک کیا جائے؟ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے الم یجد کا یتیما فآوا ووجدہ کا ضالا فہدا ووجدہ کا عائلا فاغنا کی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو طالب کی پناہ کو، جناب عبد المطلب کی پناہ کو اپنی پناہ کہا ہے۔ تو جناب رسالت ماب کو جناب ابو طالب نے پناہ دی۔ بہرحال یہ تو بی بی نے ایک اور دعا بھی مانگی ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر، اللہم انی مومنۃ بکا و بکتبک، یہ تو میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اللہم بحق ھذا المولود الذی ما فی باطنی، اے اللہ اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم اطہر میں ہے، میری مشکل کشائی فرما۔ عباس کہتے ہیں یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ دیوار نے مسکرا کے جواب دیا، بی بی اندر تشریف لے گئیں، دیوار پھر مل گئی۔ کیا بات ہے، رات کے عالم میں آنا یہ بہت مشکل ہے، پھر دیوار کا پھٹنا اس سے زیادہ مشکل ہے، پھر اس سے بڑی مشکل کیا ہے، دیوار کا پھٹ کے ملنا ناظرین اس سے زیادہ مشکل ہے۔ مشکلیں زیادہ ہیں، مشکل کشا ایک ہے۔ تو بی بی 3 دن رہی ہیں خانہ کعبہ کے جوف میں، 3 دن برابر رہی ہیں۔ اب جناب مولا علی کی ولادت و سعادت ہوئی ہے۔ کیا عظمت ہے مولا علی کی کہ آج تک کسی بچے کی خانہ کعبہ میں نہ ولادت ہوئی ہے نہ ہوگی، نہ پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی۔ اور 13 رجب کا دن ہے، رجب جو حرمت والا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے،
کتنی بڑی عظمت ہے مولا علی کی کہ جمعے کے دن خانہ کعبہ کے جوف میں ماہ محترم رجب کے مہینہ کی 13 کو اس عالم میں تشریف لائے۔ اب رسالت مآب تشریف لاتے ہیں اسی خانہ کعبہ کے اندر، بی بی 3 دن رہی ہے، وہیں پہ آئے جہاں پہ رسالت مآب تشریف لائے، بی بی تشریف لائی تھیں، وہیں پہ رسالت مآب تشریف لائے، دعا کی، دیوار پھر شک ہوئی، رسالت مآب اندر تشریف لے گیا، دیوار پھر مل گئی، سلام کیا، سلام کے بعد جواب ملا تو بی بی کہتی ہیں بچے نے آنکھیں نہیں کھولیں، تو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ لیا حضرت علی ابن ابی طالب کو، اور یہ عجب نہیں کہ میرے مولا نے فرمایا ہو، میرے آقا نے فرمایا ہو، سید نامدار نے فرمایا ہو کہ جب تک سورج کی کرنیں نہ پڑیں کلی کھلتی نہیں ہے، کمر امامت آنکھیں کیسے کھولتا جب تک کہ شمس نبوت کی کرنیں نہ پڑتیں۔ چونکہ خانہ کعبہ میں اتنے زیادہ بت پڑے ہوئے تھے تو علی ابن ابی طالب آنکھیں کیسے کھولتا۔ جب ہاتھوں پہ آئے سلام لیا اور اپنی زبان علی نے ہمک کے رسول کے دہن اطہر میں ڈال دی، جتنا علم لے سکتے تھے لیا۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمانی کتابوں میں سے کس کتاب کی تلاوت کروں؟ تو علامہ صادق حسن آسٹریلیا والے وہ بیان فرما رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب نے رسالت مآب کے ہاتھوں پر قرآن مجید کی سورہ مومنون کی 15 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رسالت مآب کے ہاتھوں پر۔ اچھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں نہ پہلے کسی کی ولادت ہوئی ہے نہ بعد میں ہوگی۔ اعزاز جو تھے، علامہ غلام حسین نعیمی نے اپنی کتاب نعیم الابرار میں لکھا ہے، یہ رباعیہ کی لکھی ہے، علی کی شان میں ہے، اعزاز جو تھے خاص پیغمبر کے واسطے، زیبا ہوئے حیدر صفدر کے واسطے، مریم کو حکم تھا رہیں کعبہ سے دور دور، دیوار کعبہ شک ہوئی حیدر کے واسطے۔ اس لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے، معزز تھا مقدس تھا مگر پہلے نہ تھا قبلہ، جب پیدا ہوئے کعبہ میں علی تو پھر بنا قبلہ۔ تو خانہ کعبہ کی بڑی عظمت ہے۔ علی فرماتے ہیں اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، آنا اسلل قبلتین، کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ کتنی شان ہے۔ تو علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اس سے پہلے نہ بعد میں کسی کی ولادت ہوئی ہے۔ اب علی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرمائی ہے، تو اشکال ہو سکتا ہے کہ صاحب کیسے ممکن ہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تو علی ابن ابی طالب نے سورہ مومنون کی کیسے تلاوت کر لی؟ تو اس کا ایک تو جواب میں یہ دوں گا کہ حضرت ابو طالب جس کے ایمان پہ شک کرتے ہیں وہ اتنا بڑا مومن ہے جو سید الانبیاء کا، سید الرسل کا نکاح خواں ہے۔ ابھی میرے نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 40 سال میں اعلان ہوا نا، تو 25 سال میں نکاح ہوا میرے نبی کا۔ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے پڑھا۔ کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل۔ یہ الحمدللہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت ابو طالب نے۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، یہ ابو طالب کے کلمات کو سورہ الحمد کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو یہ جب حضرت ابو طالب الحمدللہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ اچھا، پھر قرآن کی میں آیت ہے، خود میں بیان کرتا ہوں، اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کی شکموں سے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم علم نہیں رکھتے تھے۔
بالکل قرآن مجید کی آیت ہے, آپ کو اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جب کسی بچے کو پیدا کیا تو وہ بچہ لا تعلمون شیئا, وہ علم نہیں رکھتا تھا. مانتے ہیں؟ دوسری آیتیں بھی تو پڑھ لینا, دوسری آیتیں بھی ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ حضرت عیسیٰ بولے ہیں بچپنے میں, پنگھوڑے میں بول رہے ہیں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, انجیل لے کے آیا ہوں, وجعلنی نبیا, اور نبی بن کے آیا ہوں. تو یہ بھی قرآن ہے, یہ قرآن کا دوسرا رخ ہے. اور تیسرا رخ ہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن, اللہ رحمان ہے. علم القرآن, اس نے قرآن کی تعلیم دی, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, رحمان نے, اللہ نے انسان کو خلق کیا. علمہ البیان, اور رحمان نے, اللہ نے بیان کی تعلیم دی. میرا سوال یہ ہے کہ رحمان ذات احدیت نے, وہ کون ہے؟ طریق سے پوچھیں, ہسٹری سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جس کو رحمان نے بیان کی بچپنے میں تعلیم سے نوازا. وہ یا عیسیٰ ہیں یا پھر علی ابن ابی طالب ہیں. ہاں, آپ تو یہاں پہ رکے ہوئے ہیں, میں آپ کو اور آگے لے چلتا ہوں کہ جب دعا کی ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے, تو فرمایا اس مولود کا واسطہ میری مشکل کشائی فرما. جو مولود میرا مونس ہے, جب میں پریشان ہوتی ہوں تو مجھ سے گفتگو کرتا ہے. یہ علی ابن ابی طالب کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ تو رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ علی تو ماں کے شکم میں رہ کر بھی ماں سے گفتگو کرتا ہے, جس طرح فاطمہ بنت محمد اپنی ماں خدیجہ سے گفتگو کرتی تھیں. یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں, یہ اللہ کے نمائندے ہیں. الامام امام ولو کان صبیا, امام امام ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. ہاں, دیکھیں طریق کو پڑھیں, حضرت یحییٰ کی طریق کو پڑھیں, حضرت عیسیٰ کی طریق کو پڑھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت یحییٰ بھی کس کس مقام پہ ہم کلام ہوئے اپنی والدہ سے, اور حضرت عیسیٰ. بہرحال یہ چیزیں واضح ہیں. اب اس کا, یہ تو واضح قرآن سے جواب ہو گیا. اب اس کا ایک عقلی جواب بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ رسول کے ہاتھوں پہ پڑھے. بھائی یہ تو دیکھو, یہ بچہ ہے کن ہاتھوں پر؟ یہ بچہ تو پھر بھی دہن رکھتا ہے, زبان رکھتا ہے, ہونٹ رکھتا ہے, جبڑا رکھتا ہے, لیکن یہ ہاتھ تو وہ ہیں جن کے اوپر پتھر آ جائیں جو دہن نہیں رکھتے, وہ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. علی ابن ابی طالب وہ بچہ ہے کہ علی کے ہاتھوں پہ بھی پتھر آ جائیں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. علی بھی کوئی عام بچہ نہیں ہے. علی وہ ہیں جو جناب سام بن نوح سے جواب سلام پاتے ہیں. علی بھی کوئی عام انسان نہیں ہے. علی بھی وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں کہ جو جواب سلام پاتے ہیں اصحاب کہف سے. اصحاب کہف کو زندہ کرتے ہیں, سورج کو پلٹاتے ہیں. علی بھی کوئی عام انسان نہیں ہے. اللہ رب العزت کے خاص نمائندہ ہیں, نائب رسول ہیں, امام وقت ہیں. ہاں, تو علی قرآن پڑھ رہے ہیں, چونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. تو اہل بیت ہیں ہی وہ جس سے قرآن دور نہیں ہے, اہل بیت سے قرآن دور نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرما دیا تھا. اچھا, ایک اور واقعہ ہے مولا علی کا. مولا علی کی ولادت ہوئی, رسالت مآب تشریف لے آئے, رسالت مآب نے ہاتھوں پہ اٹھایا. جب
بی بی فرماتی ہیں ہاتف غیبی سے مجھے آواز آئی کہ میں علی و اعلیٰ ہوں، اس بچے کا نام علی رکھو۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ بادلوں کی طرح ایک تختی آئی، بادلوں کی طرح جناب ابو طالب کے پاس، اور جس میں لکھا گیا تھا کہ میں علی و اعلیٰ ہوں اور اس بچے کا نام علی رکھیں۔ تیسری روایت یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جناب علی کا نام علی رکھا کہ علی، میں علی ہوں، میں نے اس کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اس کا نام علی رکھیں۔